بس عزیزوں انشاءاللہ یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ نے بس ڈپریس نہیں ہونا، تحمل اور خوش مزاجی سے عبور کرنا ہے معاملات کو. کیوں؟ اس لیے کہ خدا دیکھ رہا ہے. بے شک بے شک. سورہ فجر میں اللہ نے کیا کہا؟ آیت نمبر 14، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب مجرم کو پکڑنے کی طاق میں. سبحان اللہ. بے شک. ڈھیل دیتا ہے وہ طاق میں ہے کہ کب کسے پکڑنا ہے، کون کتنا ہی بڑا. اللہ اکبر. وہ بہتر موقع دیکھتا ہے. ظالم کا ساتھ دینے والے کو ایک نہ ایک دن ایکسپوز ہونا ہے. بے شک. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیا کہنے. بے شک. چاہے بظاہر کو کتنی بڑی پرسنالٹی کا حامل ہو، لیکن ایک نہ ایک دن ایکسپوز ہونا ہے. ارے واہ واہ واہ. بے شک. کیا اس لیے کہ وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک خود دعا ہے مولا محمد باقر علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، ایک دعا، اللہم صلی علی میں حضرت ابوذر سے آ گیا پھر امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں. ٹھیک ہے، ایک دعا کے ذریعے سے. بہت خوب. روایت ہے کتاب الکافی میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 560، ایک صحابی امام کے عبداللہ ابن عبد الرحمن، پانچویں امام نے انہیں خود فرمایا، جن کی شہادت کی مجلس آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں. الا اعلمک دعاء تدعو به ان اہل البیت اذا کربنا امر. بہت غور کیجئے گا، کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا تعلیم نہ دوں کہ ہم اہل بیت اس دعا کو پڑھتے ہیں خود جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کتنی قیمتی دعا ہوئی کہ جب اہل بیت فرمائے کہ جب ہم خود کرب میں ہوتے ہیں نا، کسی تکلیف میں، ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں. کیا میں تمہیں ایسی دعا تعلیم نہ دوں؟ اچھا، ہم نے اس دعا کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ دو لائنز کی دعا ہے، 2 لائنز کی لٹرلی. یاد رکھیے گا اسے. امام ابو بکر علیہ السلام سے یہ تحفہ لیتے بعد جائیے گا. بسم اللہ. عبداللہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں، ظاہر ہے وہی جواب ہوگا جو ہم سب کا جواب ہوتا ہے، ابھی انت و امی اپنا رسول اللہ، میرے ماں باپ اے فرزند رسول آپ پر قربان ہو جائے، مولا وہ دعا تعلیم فرمائیے گا. امام نے کہا ایسے دعا پڑھو، یا کائنا قبل کل شیء ویا مکون کل شیء ویا باقی بعد کل شیء. ٹھیک ہے، اس کو ریکارڈنگ میں آپ سن لیجیے گا. یا کائنا قبل کل شیء ویا مکون کل شیء ویا باقی بعد کل شیء. لائیے ایسا در جہاں سے توحید خداوندی کا ایسا عظیم الشان بیان ملتا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ماتھا ٹیک دوں گا اپنا اس در پر. لائیے کوئی در. اللہ. مولا باقر العلوم کیا فرماتے ہیں؟ یا کائنن قبل کل شیء، اے وہ کہ جس کا وجود ہر شے سے پہلے ہے. اللہ اکبر. سوچئے گا جو محمد اور آل محمد کا بھی خالق ہے ان سے بھی پہلے ہے، وہ کتنا اول ہوگا. بے شک. وَيَا مُكَوِّنَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اے وہ کہ جو ہر شے کو کن سے وجود عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. بالکل قرآنی آیت کا مفہوم ہو گیا نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یقیناً اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، تو وہ شے ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اچھا، فقط ایک آیت نہیں ہے یہ، قرآن میں اس مزاج کی متعدد آیتیں. سورہ بقرہ میں بھی فرمایا بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وہی زمین و آسمان کا فقط خالق نہیں ہے بلکہ بدیع ہے. صحیح ہے، بدیع. یہ بھی پانچویں امام کا ہدیہ لے کے جائیے گا. حمران ابن عیون سے کہا تھا امام نے، میں دعا کو کمپلیٹ کرتا ہوں، میں اس جملے کو سنا دوں آپ تک کیونکہ بدیع کا لفظ آ گیا. حمران ابن عیون نے مولا سے جو گفتگو ہوئی، امام نے کہا کہ خالق اسے بھی کہتے ہیں، غور کیجیے گا، خالق اور بدیع. آپ کو ٹرانسلیشن آپ اردو میں انگلش میں دیکھیے گا کریٹر ملے گا. تو اگر دونوں کا ٹرانسلیشن ایک ہی ہے کہ خلق کرنے والا، تو 2 لفظ کیوں اللہ نے استعمال کیے، کبھی خالق کبھی بدیع. سبحان اللہ. مولا امام باقر نے حمران ابن عیون سے یہ کہا کہ خالق اسے بھی کہتے ہیں جو کسی موجودہ ایگزسٹنگ ایگزامپل کو دیکھ کر خلق کرے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بدیع اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی سابقہ مثال نہ ہو اور پھر بھی خلق کرے. اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خالق آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ. یہ پانچویں امام کی حدیث ہے کہ خدا فقط خالق نہیں ہے، خدا بدیع ہے. اور جب وہ کسی امر کو حتمی کرنا چاہتا ہے تو کہہ دیتا ہے کن فیکون. سورہ آل عمران میں بھی بیان ہے حضرت مریم کا کلام، قالت ربی انا یکون لی ولد، کہ
میرے ہاں بچے کی ولادت پروردگار کیسی ہوگی؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے مس ہی نہیں کیا. قال کذالک اللہ، فرشتے نے کہا کہ خدا کی یہی شان، ایسا ہو کے رہے گا. یخلق ما یشاء، جسے چاہتا ہے وہ خلق کر دیتا ہے. اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ حتمی ارادہ کر لیتا ہے کہتا ہے کن تو وہ شے ہو جاتی ہے. صحیح. یہ بھی اہل بیت عصمت و طہارت کے در سے پتا چلے گا کہ یہ کن کا بھی مطلب کیا ہے. کن، بے شک اللہ کہہ رہا نا کن. شیخ صدوق نے کتاب التوحید میں اس بات کو لکھا ہے کہ ارادۃ اللہ ہی الفعل لا غیر ذالک. صحیح ہے. اللہ کے ارادے کا مطلب ہی ہے کہ وہ شے انجام پا جاتی ہے. اللہ کہتا نہیں ہے کن. سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا کہنا. بلکہ اتنا خوبصورت کلام امام نے فرمایا یقول له کن فیکون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا ہمت ولا تفکر. سبحان اللہ، وہ کہتا نہیں ہے کن، وہ کسی لفظ کا محتاج نہیں ہے، اسے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تفکر کی ضرورت نہیں ہوتی، ارادہ کرتا ہو جاتا ہے کم. سبحان اللہ. تو مولا محمد باقر کیا دعا سکھلانا ہے کہ مصیبت میں اس دعا کو پڑھو، یا کائنن قبل کل شیء، کائن کا لفظ کن سے، اے ہر ایک شے سے پہلے، ویا مکون کل شے، اے ہر ایک شے کو کن سے وجود عطا کرنے والے، ویا باقی بعد کل شے، اور ہر شے کے بعد باقی رہ جانے والے. صلی علی محمد و آل محمد، تو محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما. یہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا دعا اگر آپ دیکھنا چاہیں، کیونکہ ہم نے آپ تسلسل میں اس دعا کو پڑھا ہے. وفعل بی، اور میرے ساتھ وہ سلوک فرما، اور پھر یہاں اپنی حاجت کو ذکر کر دیں، سبحان اللہ. چاہے آپ کی اپنی مادری زبان میں کیوں نہ ہو. کیا کہنا. اس دعا کو پڑھ کر دیکھیں، مولا امام محمد باقر کے صدقے میں کرب مشکل حل ہی نہ ہو جائے تو بات ہی کیا ہے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. شاعر اہل بیت ہیں باقر العلوم علیہ السلام صلوات. اللهم صل عجل فرجہ. سبحان اللہ. ایک شاعر ہیں جناب ابو ذر جعفری، بہت خوبصورت انہوں نے کہا کہ علوم آل محمد کا آسما باقر. کیا کہتے ہیں؟ باقر العلوم ہے نا. علوم آل محمد کا آسما باقر، رموز کون و مکا کا ہے رازدہ باقر. کون و مکا، کن فیکون، اس کے راز کن کے پاس ہے؟ علی کا روپ ہے یہ منبر سلونی پر، علی کا روپ ہے یہ منبر سلونی پر، دیار جہل میں ہے علم کی عزا باقر. واہ واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنا. پہنچ نہ پائیں گے افکار ان کے ساحل تک، فضیلتوں کا ہے ایک بحر بے کراں باقر. سبحان بھائی اللہ. کیا کہنے، کیا کہنا. جی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ مومن جو کسی بھی وجہ سے اسٹریس میں یا ڈپریشن کا شکار یا انگزائٹی فیل کر رہے ہیں، اس دعا کو پڑھیں. پھر سے ایک مرتبہ آپ کی اجازت ہے، مولا کا کلام میں کہہ دیتا ہوں، یا کائنن قبل کل شیء ویا مکون کل شیء ویا باقی بعد کل شیء صلی علی محمد و آل محمد وفعل، اور اس کے بعد اپنی حاجت کو پیش کیجئے. تو جو توحید چاہیے تو مولا باقر العلوم کے در سے ملے گی. مشکلات سے دوری چاہیے تو مناجات اور دعائیں اسی در سے ملیں گی. دین کی حقیقت اور بنیاد چاہیے تب بھی اسی در سے ملے گی. واہ. خود حدیث امام محمد باقر علیہ السلام ہے، کتاب الکافی، والیوم نمبر 2 پیج نمبر 18. یہ جو آپ نے حدیث بہت مرتبہ سن رکھی ہے، بعض مرتبہ میں مشہور حدیث ہے اس لیے سناتا ہوں کہ حدیث مشہور ہوتی ہے، لیکن مومنین یہ نہیں جانتے کہ یہ حدیث کس امام کی. صحیح. جیسے جو پی ایس ٹی میں مجلس ہوئی تھی شہادت امام محمد تقی علیہ السلام کی، ہم نے عرض کیا تھا کہ قبرستان میں جب آپ جا کے قبر پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کو پڑھتے ہیں، یہ کس کی حدیث ہے؟ امام محمد تقی الجواد نے فرمایا. صحیح. سبحان اللہ. تو عمل سب کو معلوم ہے، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ یہ نہ معلوم ہو کہ کس امام معصوم کا حکم ہے. اسی طریقے سے حدیث بنی الاسلام علی 5، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. امام نے فرمایا الصلاۃ والزکات والصوم والحج والولایہ، نماز و زکات و روزہ و حج و ولایت. اور پھر آگے فرمایا ولم یناد بشیء کما نودی بالولایہ، کسی رکن کے لیے ایسے دعوت نہیں دی گئی جیسے ولایت کے لیے دعوت دی گئی. سبحان اللہ. بے شک. اور خود امام ہی نے آگے فرمایا کہ فاخذ الناس باربعین، بہت سے لوگوں نے، اخذ الناس مسلمون نہیں کہا کہ مسلمانوں نے، لوگوں نے 4 بنیادوں کو لے لیا ہے، وترکوا ھذہ یعنی الولایہ، سب سے اہم رکن ولایت کو چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر. تو کہاں سے دین کی حقیقت کو پا سکیں گے؟ بے شک. لہذا امام محمد باقر علیہ السلام کی زیارت کے بھی الفاظ ہیں. میں زیارت مولا کی ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں چونکہ شب شہادت آپ سب کی نیابت میں. السلام علیکم یا امام الہدیٰ، اے ہدایت کے امام مولا محمد باقر آپ پر سلام ہو. سبحان اللہ. السلام علیکم یا بدر الدجا،
اے تاریکیوں میں روشن چاند آپ پر سلام ہو. سبحان اللہ. السلام علیکم کہفت تو کا آئے 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 متقین کی نہیں اے تقوا کی پناہ گاہ آپ پر سلام ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے. السلام اس کی تصویر پھر کبھی اور صحیح. السلام علیکم قائد اہل تقوا اے اہل تقوا کے راہبر آپ پر سلام ہو. سبحان اللہ. السلام علیکم باقرہ علم النبیین عام علوم کو نہیں اے نبیوں کے علوم کو شگافتہ کرنے والے آپ پر سلام ہو. سبحان اللہ. جو نبیوں کے علوم کو آگے پہنچاتے ہیں. السلام علیکم زین السماوات والارضین اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت میرے مولا محمد باقر آپ پر سلام ہو. واہ. اس کے بعد ہم خدا کو مخاطب کرتے کہتے اللہم کما جعلتہ علما لعبادک ومستودعا لحلمک اے پروردگار جیسے تو نے مولا محمد باقر کو اپنے بندوں کے لیے نشانی قرار دیا ہے. آپ سب کی نیابت میں یہ پڑھ رہا ہوں. اور اپنا علم اور حلم انہیں ودیعت فرمایا ہے اللہ نے. ومترجما لوحیک اور تو نے انہیں اپنی وحی کا ترجمان بنایا ہے. وصلی علیہ افضل ما صلیت علی احد من ذریۃ انبیائک واصفیائک تو پس تو درود و سلام بھیج مولا پر عام درود و سلام نہیں بلکہ افضل ما صلیت علی احد من ذریۃ انبیائک واصفیائک ورسلک وامنائک وہ افضل ترین درود بھیج تو مولا محمد باقر پر جو تو اپنے نبی پر اور منتخب شدہ پر اور رسول پر اور امانت داروں کی ذریت پر بھیجتا ہے ویسا درود امام محمد باقر پر بھیج. سبحان یا رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اے عالمین کے پروردگار یا امام باقر علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو علوم کو شکافتہ کرنے والے انبیاء کے باقر علوم النبیین. یاد رکھیے گا یہ قرآن کی بھی یہی صفت ہے جو مولا محمد باقر کی ہے. کیا مطلب؟ قرآن بھی تو باقر العلوم ہے نا. واہ واہ کیا کہنے. بھائی قرآن سے بھی تو علوم شکافتہ ہوتے ہیں نا. واہ 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 کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے. بس علوم کے سمندر یا قرآن سے بہتے ہیں یا باقر العلوم اور ان کے آبائے طیبین اور ابنائے طاہرین سے بہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق کیا کہنے کیا کہنے. میں سمجھانے کے لیے ایک آیت پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ علوم کو شگافتہ کرنے کا مطلب کیا ہے. یعنی اس میں یہ بعض مرتبہ اس کو محسوس کرنا مشکل ہوتا ہے. ابھی بھی ہم سمجھ تو نہیں پائیں گے لیکن ذرا ذہن قریب ہو جائے کہ اپنے آپ سے قیاس نہ کیجئے گا جیسے ہم مختلف باتیں ایک چیز سے نکالتے ہیں ویسے ہی باقر العلوم ہو گئے. غور کیجئے گا ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی جادو کے بارے میں آیت نمبر 102 جس میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے. جانتے ہیں نا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلِكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. یہ آیت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. بہت اچھا آیت کا ترجمہ اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ جب میں لنک کر دوں اسے سابقہ آیت سے. جب اللہ کی طرف سے رسول آئے ان اہل کتاب کے پاس تو اہل اللہ کی کتاب کو انہوں نے اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. یا یہ سابقہ آیت میں بیان ہے اہل کتاب نے ایسے کہ جیسے گویا جانتے ہی نہیں تھے. اور پھر اس آیت میں کہا کہ اور ان اہل کتاب نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان جو تھے وہ سلیمان کی بادشاہت میں کرتے تھے. سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور ہم نے پھر اللہ نے کہا کہ شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو اتارا جو جادو کا علم بھی رکھتے تھے اور ان کا توڑ بھی جانتے تھے. تو وہ جب کسی کو جادو اور اس کا توڑ سکھاتے تھے, اصل تو جادو کا توڑ سکھاتے تھے لیکن اس کے لیے پہلے خود جادو سیکھنا پڑے گا. تو وہ اس وقت سکھاتے تھے کہ کہہ دیتے تھے دیکھو تمہارے لیے آزمائش ہے, اب جب تم جادو سیکھ جاؤ گے تو تم دوسروں پر سحر کر کے کافر نہ ہو جانا. تو وہ لوگ ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھ کر شوہر اور زوجہ میں جدائی ڈلواتے تھے. یہ قرآن ہے. لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ ایسی شے سیکھتے تھے جو نہ فائدہ دیتی تھی نہ نقصان دیتی تھی, اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر ہم نے جادو کو استعمال کیا تو آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا, اور جادو بہت بری شے ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. لو کانوا یعلمون, کاش کہ وہ علم رکھتے.
یہ آیت ہے بے شک تقریباً واضح مفہوم 4 سطروں کی آیت ہے تقریباً، یہ ہے نا. اب سن لیجئے گا، باقر العلوم کا مطلب سمجھ میں آئے گا آپ کو. علامہ طباطبائی نے المیزان میں یہ لکھا ہے کہ اس آیت کے 12,60,000 احتمال ممکن ہے. سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ. اللہ یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اللہ مور دین 1.2 ملین چانسز احتمالات ہیں کہ شاید کا مطلب کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کیا بات ہے. اچھا آیت تو سامنے ہے. علامہ طباطبائی نے اپنے علمی تبحر کی وجہ سے 1.2 ملین چانسز نکالے اس میں، سبحان اللہ لیکن ہم علامہ طباطبائی کو پھر بھی باقر العلوم نہیں کہتے. سبحان اللہ. کیا کہنے کے سبحان اللہ. بہت خوب. کیا واہ کہنے، واہ واہ سبحان واہ واہ واہ. بزور بازوئے پرزور باقر سلامات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. باقر العلوم علامہ طباطبائی نہیں ہے، باقر العلوم وہ ہیں جن کے کلام کو پڑھ کر طباطبائی بنے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. بے شک سبحان کیا یا کہنے. اللہ. اللہ اکبر. ویسے ہی تو نہیں تھا کہ ان ساری عظمتوں کو دیکھ کر کائنات کے افضل ترین رسول نے اپنا سلام پہنچایا تھا امام باقر تک. اللہ اکبر. سبحان اللہ. بے شک. شیعہ اور سنی مورخین نے لکھا ہے مرسل اعظم نے سلام بھجوایا جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے بے شک. اللہ امام محمد باقر علیہ السلام تک. کہا اے جابر تم اتنی زندگی پاؤ گے کہ تم میرے اس فرزند سے ملاقات کرو گے کہ اسم ہو اسمی و شمائل ہو شمائلی، جن کا نام میرے نام پر ہوگا، جن کا حلیہ میرے حلیہ پر ہوگا. سبحان اللہ. روایت یہ تفصیلی ہے، اور چونکہ مجالس امام حسین کی برکت سے مومنین اس روایت سے واقف بھی ہیں، میں نے فقط تبرکن اشارہ کر کے پڑھ دیا، میں آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اچھا رسول اللہ نے سلام بھجوایا تو اس واقعے کو پہلے تو میں یہ تھوڑا سا بیان کر دوں. اس واقعے کو بزرگ علماء اہل سنت نے لکھا ہے تھوڑی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، الفاظ کی تھوڑی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، کہ رسول اللہ نے اپنے فرزند امام محمد باقر کو سلام کہلوایا. تھوڑا سا تحمل سے یہ حوالے سن لیجیے گا تاکہ ریکارڈ ہو رہا تھی بات رہ جائے گا یہ ریکارڈ میں. کن کن علماء اہل سنت نے لکھا ہے میں ایک نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلے عالم علی بن ابو بکر ہیثمی نے مجمع الزوائد میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 22 پر لکھا ہے. سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی حنبلی نے معجم الاوسط جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 304 پر لکھا ہے. ماشاءاللہ. علی بن حسن بن ہبت اللہ شافعی دمشقی جو معروف ہے ابن عساکر کے نام سے، انہوں نے اپنی شرح آفاق کتاب تاریخ دمشق میں جلد نمبر 57 صفحہ نمبر 215 پر لکھا ہے. محمد بن عبد الکریم شہرستانی نے ملل والنحل میں صفحہ نمبر 147 پر لکھا ہے. یہ اہل علم جانتے ہیں کہ کیسے پہاڑ جیسے علماء کے نام میں نے آپ کے سامنے لیے جو برادران اہل سنت کے کتنے محترم ہیں. سبحان اللہ. قبلہ سلامت رہیے. بہت خوب. بہت نام اور بھی سنا سکتا ہوں لیکن اسی پر اکتفا کرتا ہوں اس وقت میں. ان علماء نے لکھا کہ رسول اللہ نے، یہ نہیں کہ وہ امام باقر کو امام سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اپنے فرزند امام محمد باقر، یہ میں امام کہہ رہا ہوں جو ان کی نسل میں آنے والے تھے رسول اللہ کی، جابر ابن عبداللہ انصاری وہ جو صحابی تھے ان کے ذریعے سلام پہنچایا تھا. انہوں نے یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے. اب میں ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب شیعہ سنی معتبر کتابوں سے ثابت ہو گیا کہ امام محمد باقر کو رسول اللہ نے سلام کہلوایا ہے، اللہ اکبر. ہم اہل بیت کو علیہ السلام نہ کہیں تو کیا کہیں گے؟ اور میرے بھائی سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. کیا کہہ حضرت محمد و آل محمد صلوات. اور جانتے ہیں یہ امام کا سلام کہلوانا، رسول اللہ کا امام تک سلام کہلوانا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ سادہ سی بات نہیں ہے. امام محمد باقر کو سلام بھجوانے کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ اپنی امت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی تمہیں میرے فرزند محمد باقر سے ملے گا اس پر میری سلامتی کی مہر لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہہ رہے؟ واہ واہ واہ. بہت خوب. انہیں عام عالم نہ سمجھ لینا. جو کچھ تمہیں محمد باقر سے مل رہا ہے ان پر میری مہر ہے سلامتی کی، وہ حق ہی حق ہے، سالم ہی سالم ہے. یعنی مجھے کہنے تھے جملہ جیسے علی مع الحق والحق مع علی ہے، ویسے ہی امام محمد باقر کے لیے کہ باقر مع الحق والحق مع باقر. علی. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے؟ بہت خوب.
کوئی فرق نہیں، بے شک جو کچھ ہے وہ حق مل رہا ہے، اور یہ صاحب نظر جانتے ہیں کہ یہ کیسا حق ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ جی اگر نفس میں تھوڑی سی پاکیزگی اور شرافت ہے نا، تقریباً 1 گھنٹہ مجھے ہونے والا ہے، لیکن آپ بھی اگر امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں کم از کم 15-20 منٹ کی ڈرائیو کر کے آتے اور پھر واپس جاتے، تو 1.5 گھنٹہ تو آج میں بات کر سکتا ہوں نا اس ٹائم کو ملا کر۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ گھر میں آپ سماعت فرما رہے ہوتے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ فرش ادا ہی پر ہوتے ہوں گے، لیکن بہرحال اگر کوئی بند کر کے چلا جائے تو کم از کم خطیب کو پتہ نہیں چلتا، تو وہ ٹینشن میں نہیں آتا کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہی، سب اپنے اپنے اون پر ہیں۔ جی بسم اللہ، سلامت رہیے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام گزر رہے تھے ایک مقام سے، دیکھا ہجوم ہے، یہ اہل نظر جانتے ہیں، جو رسول اللہ نے کہا نا کہ اب جو تمہیں محمد باقر سے ملے گا اس پر سلامتی ہی سلامتی ہے، حقیقت ہے۔ مولا محمد باقر نے ہجوم کو دیکھا کہ یہ کیسا ہجوم ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک عیسائیوں کا عالم ہے جو سال میں 1 مرتبہ گرجا سے باہر نکلتا ہے اور لوگ اس کی زیارت کو جمع ہوتے ہیں، آج وہی دن ہے، یہ قوم اپنے عالم کی زیارت کے لیے جمع ہوئی ہے۔ اچھا، مولا بھی ایک مقام پر کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر بعد وہ عالم برآمد ہوا، مجمع پر نگاہ ڈالی تو یقین جانے، روایت کا لفظ ہے، اس راہب کی نگاہ گھومتے 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 چہرہ امامت پر ٹھہر گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ سعادت عطا کرتا ہے کہ اگر نفس میں کچھ بھی شرافت اور پاکیزگی موجود ہے نا، حق کو پہچان لیتا ہے انسان۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ ابھی کچھ بھی نہیں کہا امام نے، کچھ بھی نہیں کہا، فقط اس کی نگاہ ٹھہر گئی۔ گھبرا کے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے تشریف لائیں؟ آپ ہماری امت میں سے ہیں یا امت مرحومہ میں سے ہیں؟ امت مرحومہ یعنی جن پر خاص اللہ نے رحم کیا ہے۔ مولانا نے کہا میں امت مرحومہ میں سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا آفا من علمائہم انت ام من جہالہم، کتاب الکافی جلد نمبر 8 شیخ قلینی۔ یہ میں اس لیے کہتا جاتا ہوں کہ اردو ٹرانسلیشن بہت سی کتابوں کی اویلیبل ہے، جا کے دیکھیے گا۔ اس نے کیا پوچھا امام سے کہ فمن علمائہم انت ام من جہالہم، آپ امت مرحومہ کے علماء میں سے ہیں یا جہال میں سے؟ سبحان اللہ۔ مولانا نے فرمایا لست من جہالہم، جہلا میں سے نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ پہلے وضاحت کر چکا ہوں، اس جواب کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ میں علماء میں سے ہوں، کہا جہلا میں سے نہیں ہوں، یعنی کائنات کا کوئی علم ایسا ہے ہی نہیں جو میرے سینے میں موجود نہ ہو۔ بے شک بے شک، کیا کہنے۔ اگر کوئی ایک شے بھی نہ موجود ہو تو اس شے کا انسان جاہل ہوتا ہے نا۔ ایک عالم اپنی فیلڈ کا عالم ہے، لاکھوں چیزوں کا جاہل ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں، کہا جاہل نہیں ہوں۔ صحیح۔ اچھا، نصرانی راہب کے لبی واضح نہیں ہوا، کہتا ہے اسألک ام تسألونی، ہائے ہائے، آپ مجھ سے پوچھیں گے یا میں آپ سے پوچھوں؟ ہاں، سلونی کے وارث نے کہا پوچھو۔ علی ہے کیا کہنے، پوچھو کے لیے یہی کہا ہوگا سلونی سلونی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وارث خطیب منبر سلونی کب پوچھو؟ تو معمولاً ائمہ علیہ السلام کا یہ طریقہ ہوتا تھا، کون سے پوچھتا تھا نا کہ آپ پوچھیں گے میں پوچھوں۔ اب امام کیا پوچھیں گے، اس کی کیا حیثیت اوقات ہے کہ امام سے کچھ پوچھیں گے؟ بے شک۔ امام کہتے ہیں تم پوچھو۔ اس نے کہا اخبرنی عن ساعۃ ما ہی من اللیل ولا من النہار، مجھے وہ وقت بتلائیے گا جو نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے۔ بھائی دن کے 24 آورز ہوتے ہیں نا، تو جو بھی وقت ہے یا تو وہ دن کا حصہ یا رات کا حصہ ہے۔ صحیح۔ لیکن کیا کوئی ایسا وقت ہے کہ جو 24 آورز میں تو ہے لیکن نہ دن میں نہ رات میں؟ مولانا نے کہا ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس، طلوع فجر سے طلوع شمس تک کا وقت، ٹھیک ہے، وہ جو وقت ہوتا ہے۔ یا اللہ، یعنی یہ بالکل وہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ وقت نہ دن میں ہے نہ رات میں، رکا نہیں وہ یہاں پر۔ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَلَا مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ فَمِنْ أَيِّ السَّاعَاتِ، اس نے کہا اچھا اگر یہ نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے تو پھر کون سے وقت میں؟ مولانا نے کہا من ساعت الجنہ، یہ جنت کے وقتوں میں سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، وفیہا تفیق مرزانا، مولانا نے کہا اس میں جو مریض بھی ہوتا ہے نا اس کو شفا میسر آ جاتی ہے اس وقت میں، اس لیے کہ جنت کے وقتوں میں سے۔ بے شک۔ آپ نے یوزولی دیکھا ہوگا کہ سارا دن جو اور ساری رات جو مریض تڑپتا اور کراہتا رہے، وہ جو ایک خاص وقت آتا ہے اس میں مریض کو تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔
یہ جنت کے سرداروں کا وارث بات کر رہا ہے یہاں پر بات کر رہا کیا کہنے. ہے. یہ وہ بات کر رہا ہے کہ جو کاش اس جملے کی کبھی تفصیل میں پھر آپ کو سنا چکا، پہلے تو سنا چکا ہوں. یہ وہ بات کر رہا ہے جو حسن کا نواسا بھی ہے اور حسین کا پوتا بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا خاص کہنے. وجہ سے میں جملہ کہا یہ. بے شک صحیح. سبحان اللہ سبحان جی. اللہ. جس کے نانا بھی 12 ائمہ میں شامل ہے، جس کے دادا بھی 12 ائمہ میں. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو نصرانی نے پوچھا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو جنت میں جو غذائیں ہوں گی وہ کھائیں گے تو صحیح، لیکن انہیں رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ کیا بات ہوئی؟ کیا اس کی کوئی ایگزامپل اور ہے؟ مولانا نے کہا کہ ھذا الجنین فی بطن امہ، یہ جو ماں کے شکم میں بچہ موجود ہوتا ہے غذا استعمال کرتا ہے لیکن رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی. سبحان اللہ. شکم میں مادر میں ویسٹ نہیں نکالتا نا وہ. سبحان اللہ. اس نے کہا الم تقل ما انا من علمائہم، اس نے کہا آپ نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ میں علماء میں سے نہیں ہوں. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ پہلا جواب سمجھا نہیں تھا. صحیح. امام نے کہا انما قلت لک ما انا من جہالہم، مولانا نے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا میں جہال میں سے نہیں ہوں. اپنی قوم سے کہتا ہے ما رأیت بعینی قط عالم من ھذا الرجل، میں نے آج تک اس سے زیادہ عالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے. علی حیدر. میں نے دیکھا ہی نہیں سبحان اللہ. ایسا بے عالم. شک. سبحان اللہ سبحان ہاں یا اللہ. یا اللہ یا اللہ کیا کہنے. آواز پہنچ رہی ہے اب تک؟ بے شک. اللہ. ٹھیک ہے. محمد علی لا محمد تسألونی عن حرف، کہتا ہے مجھ سے اب اللہ. کسی شے کا سوال نہیں کرو، مجھ سے نہیں پوچھو. جو پوچھنا ہے اس عالم آل محمد سے پوچھو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اپنی قوم سے ہی کہا اس نے لا تسألونی عن حرف، مجھے ایک بات کا بھی اب مجھ سے سوال نہیں پوچھنا، جو پوچھنا ہے ان باقر علوم سے پوچھو. اللہ اکبر. نصرانی تھا لیکن اتنا جانتا تھا کہ افضل ہوتے ہوئے مفضول سے نہیں پوچھا جاتا. واہ 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 واہ. یعنی صاحب سلونی کے ہوتے ہوئے کسی جاہل مطلق کو مسند خلافت پر نہیں بٹھایا جاتا. اللہ اکبر. کیا کہنے. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ راہب مولا کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، سبحان بلکہ اللہ. مومن ہو گیا. واہ. صحیح؟ واہ یاد رہے کہ سلسلہ عصمت کے پہلے محمد نے عیسائیت کو مباہلے میں شکست دی تھی. واہ 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 بات واضح ہو رہی. اور سلسلہ عصمت کے دوسرے محمد نے عیسائی راہب کو اس کے گھر میں شکست دی. واہ. سبحان اللہ. فرق یہ ہے کہ وہاں محمد مصطفیٰ کی گود میں مولا حسین پلے تھے اور یہاں مولا حسین کی گود میں مولا محمد باقر پلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. یاد رکھیے گا کہ پہلے محمد نے مباہلہ میں نصرانیوں سے فقط جزیہ لیا تھا اور سلسلہ عصمت کے درمیانی محمد نے عیسائی راہب سے کلمہ بھی پڑھوا لیا تھا. سبحان سبحان اللہ. اللہ. بہت کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. تو فضیلتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اور بات کو سمیٹ رہا ہوں. فضیلتوں کا یہ سمندر امام باقر علیہ السلام کے وجود اطہر میں اس لیے بھی ہے کہ نور حسن مجتبیٰ اور نور امام حسین علیہ السلام سب سمٹ کر آ گیا مولا محمد باقر میں. بے شک. جانتے ہیں آپ اس بات کو. سبحان اللہ. اس بات کو مختلف زاویوں سے بیان کیا جاتا ہے کہ مولا محمد باقر علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ امام حسن کی بیٹی ہیں، آپ جانتے ہیں، اور امام محمد کے باقر کے والد امام سجاد علیہ السلام مولا حسین کے فرزند ہیں. یعنی امام محمد باقر حسنی وراثت بھی رکھتے ہیں اور حسینی طہارت بھی رکھتے ہیں. حسنی وراثت بھی جس ماں کے ذریعے سے پہنچی وہ اتنی عظیم الشان ہے کہ کتاب الکافی کی روایت ہے کہ کانت صدیقہ حضرت فاطمہ بنت حسن امام محمد باقر کی والدہ ایسی صدیقہ تھی کہ لم تدرک فی آل الحسن امرأۃ مثلہا، کہ آل حسن میں ان کے کوئی مساوی با فضیلت خاتون تھی ہی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحیح. بلکہ خود امام کا بیان ہے کہ کانت امی قائدۃ عند جدار، میری والدہ ایک مرتبہ دیوار کے پاس کھڑی ہوئی تھی، فتصدع الجدار، اور دیوار گرنا شروع ہو گئی. اللہ. فسمعنا حدۃ شدیدہ، ہم نے ایک شدید آواز سنی، فقالت بیدہا، تو میری ماں فاطمہ بنت حسن امام باقر فرما رہے ہیں، انہوں نے اپنے دستے ولایت سے اشارہ کیا اور دیوار کو حکم دیا، لا وحق المصطفیٰ، تجھے مصطفیٰ کے حق کا واسطہ ہے، ما اذن اللہ لک فی السقوط، اللہ نے تجھے ابھی گرنے کا اذن نہیں دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام کی والدہ. اللہ. سبحان اللہ. یعنی یہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی منزل ہے، کن فیکون کی منزل ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. بی بی نے اشارہ دے کے فرمایا کہ تجھے ابھی اللہ نے سقوط کی اجازت نہیں دی ہے، فبقی معلقا فی الجو، حدیث کا جملہ ہے کہ وہ دیوار معلق رہی فضا میں، یعنی دیوار گر رہی تھی اور وہ معلق رک گئی. اللہ اکبر. کیا کہ حتی جازت ہو، یہاں تک کہ امام باقر کہتے ہیں میری والدہ گزر گئی وہاں سے. سبحان اللہ. یہ اہل بیت کی مستورات کی عجب شان ہے کہ کبھی امام باقر کی والدہ اشارہ کریں تو ٹوٹی ہوئی دیوار رک جائے
اور کبھی علی کی ماں فاطمہ بنت اسد اشارہ کریں تو دیوار کعبہ میں شک سبحان اللہ مادر امام باقر علیہ السلام صلوات اللہم صل علی صلی علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کیا اچھا امام کی والدہ نے تو اپنے دستے ولایت سے کام کر دیا. اب ہمارے لیے اس میں کیا درس ہوا؟ فتصدق ابی عنہا بمئۃ دینار. امام باقر کہتے ہیں کہ میرے بابا نے فوراً 100 دینار صدقے میں دیے سبحان اللہ تاکہ ہمارے لیے بھی درس حاصل ہو سکے کہ دیکھو اگرچہ تم اس منزل ولایت پر نہیں ہو لیکن صدقے کے ذریعے سے بلاؤں کو ٹال سکتے ہو. سبحان اللہ لہذا خود امام باقر علیہ السلام کی حدیث کتاب تحف العقول میں ہے کہ فبکروا بالصدقہ علی الصبح, جلدی صدقہ دیا کرو صبح کو, جلدی. امام نے کہا علی الصبح دے دیا کرو فانھا تسود وجہ ابلیس, اس لیے کہ علی الصبح صدقہ دینا ابلیس کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان جی. اللہ. اب صبح صبح مولانا صاحب مستحق کہاں سے لے کر آئیں؟ اس کا حل بار بار بیان ہو چکا ہے کہ پہلے مستحق سے یا مصالحت کر لیجیے یا ایڈوانس میں بھجوا دیجیے اور بعد میں نیت کر لیجیے. اس وقت موضوع کی تفصیل میں جانے کا بالکل موقع نہیں ہے. تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ ہونے لگے مجھے اور منزل مصائب پر مجھے جانا ہے. لیکن آپ حدیث امام باقر علیہ السلام پر عمل کیجئے, روزانہ اپنی حیثیت کے مطابق صبح صبح جلدی صدقہ دیں, شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دے گا یہ صدقہ. اور جب شیطان کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا تو رحمان کی حجتیں ضرور راضی ہوں گی. بے شک سبحان اللہ. ٹھیک ہے, کیا کہنے. اسلام ہے ہی مولا محمد باقر اور ان کے آبائے طیبین ابناء طاہرین کو راضی کرنے کا نام. اسلام کی بقا مودت اہل بیت میں مضمر ہے. بقول شاعر اہل بیت جناب حسنین اکبر صاحب, یہ مصرے پڑھ کے جا رہا ہوں منزل مصائب پر. سرے منزل گیا لپٹا ہوا باقر کے قدموں سے. مجھے منزل تک پہنچنا ہے, جنت تک جائیں گے کیسے؟ سرے منزل گیا لپٹا ہوا باقر کے قدموں سے, سفر اسلام نے سب طے کیا باقر کے قدموں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اڑی کچھ دھول ایک جھونکا اٹھا باقر کے قدموں سے, زمین تا آسماں سب کچھ بنا باقر کے قدموں سے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہوئے جاتے ہیں کچھ تخلیق ان سے جام کوثر کے, بنے جاتے ہیں جو بھی نقشے پا باقر کے قدموں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنتے جائیے گا, روحانی کیف محسوس کریں گے. ابھی دستے کرم تک تو نظر پہنچی نہیں میری, ابھی دستے کرم تک تو نظر پہنچی نہیں میری, ضرورت سے زیادہ مل گیا باقر کے قدموں سے. بڑا پیارا لطیف مصرع کہنے لگا ہوں, ضرورت سے زیادہ مل گیا باقر کے قدموں سے. وہ کلمہ مصطفیٰ کے نام کا پڑھتا نظر آیا, وہ کلمہ مصطفیٰ کے نام کا پڑھتا نظر آیا, جو کنکر چلتے چلتے چھو گیا باقر کے قدموں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اوسطنا محمد صلوات. اللہم صل علی بہت خوب, کیا کہنے. وہ کلمہ مصطفیٰ کے نام کا پڑھتا نظر آیا, جو کنکر چلتے چلتے چھو گیا باقر کے قدموں سے. طبیب اپنی دوا کی بھی تمنا دل میں رکھتا ہے, جبھی کرتی ہے مس خاک شفا باقر کے قدموں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بس عزیزوں, عرائض اور بھی بہت سے ہیں, لیکن بہرحال میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. وہ لوگ حوصلہ رکھ لیں جنہوں نے کہا تھا, جنہوں نے سن لیا کہ 1.5 گھنٹے شاید آج میں خطاب کرنے والا ہوں. البتہ یہ کہ شاید گفتگو کرتے کرتے ہو ہی جائے, لیکن جتنا ذکر ہو یہ کم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ چلیں گھر ہی پہ بیٹھ کر صحیح اہل بیت کا ذکر سن رہے ہیں, تو پھر جتنی دیر تک فرش عذاب باقی رہے گا تو ملائکہ مقربین تو نازل ہوتے رہیں گے نا انشاءاللہ. جتنی دیر تک گھر میں فرش عذاب بچھا رہے گا, سیدہ کونین کی تشریف آوری تو رہے گی. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. عزیزوں, 7 ذی الحجۃ الحرام مولا کی شہادت کی تاریخ ہے. آج کربلا کے چشمدید عزادار کی شب شہادت ہے. یا اللہ. 57 ہجری میں میرے مولا کی ولادت ہے, عمر بھی 57 برس ہے, 5ویں امام ہے, 7ویں معصوم ہے. تو یہ 57 کا لفظ بھی آپ کے ذہن میں رہے. صحیح. 57 ہجری میں مولا کی ولادت ہے, تو پھر 61 ہجری میں کربلا, یعنی امام محمد باقر علیہ السلام 3 برس کے ہوئے نا کربلا میں. چشمدید عزادار ہیں,
کربلا کی۔ عزیزوں ہم نے تو فقط سنا ہے کہ سر امام حسین نیزے پر بلند کیا۔ سلام ان مومنین پر، ان مومنات پر کہ جو اس ایک جملے سے پہنچ گئیں، پہنچ گئے کہ ہم کیا عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے فقط سنا ہے مجلسوں میں، امام باقر نے 3 برس میں دیکھا ہے کہ میرے جد کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے، وہ دیکھ رہے تھے۔ ایک اور حساس جملہ کہوں، دل کٹ جائے گا، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا، ہم نے فقط سنا ہے بی بی زینب کی چادر چھنتے ہوئے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، امام محمد باقر نے دیکھا ہے کہ خیمے جل رہے تھے، سیدہ زینب کے سر اقدس سے چادر چھینی جا رہی تھی، سکینہ کو تماچے لگ رہے تھے، امام محمد باقر نے دیکھا ہے۔ یہ ذہن میں کیا کچھ نہ منظر ہوں گے۔ خدا ہمیں اور آپ کو امام حسین کے غم میں رونے رولانے والوں میں شمار کرے انشاءاللہ۔ خود امام محمد باقر کی حدیث وسائل الشیعہ جلد نمبر 14 سے کہ ہر مومن جس کی آنکھ سے شہادت حسین پر آنسو بہیں، یہاں تک کہ اس کے رخسار تک آ جائیں، کوشش کیا کریں اتنا رو جائے کہ رخسار تک آپ کے آنسو بہ جائیں۔ امام باقر نے فرمایا اللہ جنت میں اس کے لیے خاص مقام بنا دیتا ہے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں میرے جد حسین کو، حسین دادا ہے نا امام محمد باقر کے، کہتے ہیں میرے جد حسین کو ایسے مارا گیا جیسے رسول اللہ نے جانوروں کو مارنے سے بھی منع کیا۔ ابھی عید قربان آنے والی ہے، حکم ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تو تیز خنجر سے ذبح کرو تاکہ اسے تکلیف کم سے کم ہو۔ حسین کو کن خنجر سے 13 ضربتوں سے مارا گیا۔ حکم ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تو تھوڑا پانی پلا دو اسے، اور جب تک وہ 3 مرتبہ خود اپنا منہ نہ ہٹا دے پانی نہ ہٹاؤ تاکہ وہ پیاسا دنیا سے نہ جائے۔ سبت رسول ابا عبداللہ حسین تھی دل کا بھوکا پیاسا دنیا سے گیا۔ حکم ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تو کسی اور جنس کے جانور کو اس کے سامنے نہ رکھو، اسے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر۔ دل زینبیہ سے ایک بہن دیکھ رہی تھی، بھائی کے سینے پر شمر موجود تھا۔ امام باقر کہتے ہیں میرے جد حسین کو ایسے مارا جیسے جانوروں کو مارنے سے بھی منع کیا تھا۔ اے مولا محمد باقر علیہ السلام، آپ کربلا کا پرسہ قبول فرمائیے گا، شب شہادت ہے۔ یا اللہ، آپ کے جد کے سینے پر شمر سوار ہو گیا تھا، آپ 3 برس کے خیموں میں تھے، امام باقر تو خیموں میں تھے نا۔ حسین کی گردن پر چھری چل رہی تھی اور فضاؤں میں صدا گونج رہی تھی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ اے مولا محمد باقر، ہم آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں عاشور کے دن کے مسائل کا۔ اور دیکھو، اگر بچہ چاہے 3 برس کا ہو، باپ کے اس کے باپ پر اگر کوئی مصیبت یا مصائب آئے نا، وہ بچے کے دل پر ہمیشہ نقش رہ جاتا ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ اے مولا محمد باقر، آپ کو پرسہ بیمار کربلا سید سجاد کا، آپ کے بابا کو آپ کے سامنے ہتھکڑی پہنائی گئی، آپ کے بابا کو آپ کے سامنے پاؤں میں بھیڑیاں ڈالی گئی، گلے میں توکے خاردار ڈالا گیا۔ لیکن میں کہہ دوں آپ سے، 3 سال کے بچے کے سامنے بھی جب اس کے باپ کو مارا جائے نا تو وہ خود چاہے 3 برس کا وہ رونا شروع کر دے گا کہ میرے باپ کو نہ مارو۔ حجت خدا مولا محمد باقر، ان کے سامنے سید سجاد کو تعزیہ نبھانے گئے۔ 3 برس کے مولا محمد باقر کے سامنے امام سجاد کی پشت پر کربلا کی داستان لکھی گئی۔ کمر پر درے کوڑے مارے گئے۔ یا اللہ، عزیزدارو ایک جملہ کہتا ہوں، جب 4 برس کی بی بی سکینہ کو تماچے مارے جا رہے تھے تو اللہ جانے 3 برس کے مولا محمد باقر کو کتنے تماچے مارے گئے ہوں گے۔ راہ کوفہ اور شام میں ہم نہیں جانتے کہ امام محمد باقر نے 3 برس میں کتنے درے کھائے۔ مجھے معاف کر دینا۔ امام محمد باقر کے مصائب کا آغاز کربلا ہی سے ہو گیا تھا، لہٰذا امام کی وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی کہ میرے مال میں سے ایک رقم متعین کرنا
جس میں 10 سال تک منا کے میدان میں دوران حج میرا ماتم ہوتا رہے اور میرے جد حسین کا ماتم ہوتا رہے۔ یا اللہ، یہ آپ اپنے مال میں سے حصہ نکال کر مجلس کرواتے ہیں نا، یہ سنت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ جب عزاداری میں خط کرتے ہیں، امام باقر کی وصیت تھی کہ میرے مال میں سے منا کے میدان میں میرے جد حسین کا ماتم کروانا۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا مولا ہماری جانیں آپ پر قربان، آپ نے اپنے فرزند امام جعفر صادق کو وصیت کی کہ منا کے میدان میں ماتم کروانا۔ آپ کے دادا حسین مظلوم نے بھی ایک وصیت کی تھی زین العابدین کو کہ کہا جب مدینے جانا تو ہمارے شیعوں سے کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پی لینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، جب بھی کسی غریب کا ماتم کرنا ہو حسین کی غربت پر رو لینا، اس لیے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کسی کی مصیبت کا دن ویسا نہیں تھا جیسے حسین کی غربت کا دن تھا۔ چند جملے مجھے اجازت دیجیے گا۔ یا اللہ، بس عزیزوں، 7 ذی الحجۃ الحرام آ گئی، آج شب ہے، مولا کی شہادت کی تاریخ ہے، مولا کو خاص طریقے سے ایک زہر دیا گیا ہے۔ صحیح، معمولاً آپ کو ملے گا ائمہ کی ہسٹری میں کہ زہر انگور میں ملایا جاتا تھا، لیکن امام محمد باقر کو گھوڑے کی زین میں زہر لگا کر شہید کیا گیا ہے۔ یعنی مولا کو زہر آلو زین بھجوائی گئی اور کہا گیا کہ آپ سوار ہو جائیں اس پر، اور ارادہ یہ تھا کہ مولا کے زانوؤں کے ذریعے سے زہر آہستہ آہستہ پورے جسم میں سرایت کرے گا اور پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا۔ مولا نے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس زین میں کیا ہے، لیکن اس وقت خدا کی مصلحت یہی ہے۔ مولا اس پر سوار ہوئے، زہر پورے بدن میں پھیل گیا، 3 دن تک تڑپتے رہے امام باقر۔ امام جعفر صادق کو وصیتیں فرمائی اور وصیت فرما کر کہا کہ جس لباس میں نے نمازیں پڑھی ہیں اس کا مجھے کفن پہنا دینا، میرے حجرے میں قرآن پڑھتے رہنا اور میری قبر پر چراغ روشن کر دینا۔ آئے خدا ہی جانتا ہے کہ چراغ کی وصیت مولا نے کیوں کی تھی، لیکن شاید وجہ یہ رہی، میں جنت البقیع لے جا رہا ہوں آپ کو۔ مولا باقر جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب جنت البقیع میں میری قبر پر اندھیرا ہوگا، کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہوگا۔ ہائے غریب امام محمد باقر، نہ کوئی رونے والا ہے آپ کی قبر پر، نہ کوئی ماتم کرنے والا ہے، نہ کوئی تسلی دینے والا ہے، نہ کوئی مزار ہے اور گنبد ہے۔ آئے میرے غریب مظلوم امام پر سلام۔ جنت البقیع کی ویران قبروں پر سلام۔ دیکھیں جب حج ہوتا ہے نا تو حاجی سارے مکہ میں ہوتے ہیں، اس تاریخ میں 7 ذی الحجہ کو تقریباً پہنچ جاتے ہیں نا، مدینہ تو ویسے ہی ویران ہو جاتا ہے۔ ایک مداح بات کو بیان کر رہے تھے، ایک مرتبہ کہتے تھے کہ دعا کرو جب بھی مدینے جاؤ نا تو دن کے وقت پہنچو، رات کے وقت نہ پہنچو۔ کیوں؟ اس جگہ اگر رات میں پہنچے تو دیکھیں گے کہ مسجد نبوی کے ساتھ یہ قبرستان ہے، ایک طرف روشنی ہی روشنی ہے، دوسری طرف بالکل تاریک ہے۔ میرے بیمار امام سید سجاد کی قبر تاریک ہے، سبتی اکبر مولا حسن مجتبیٰ کی قبر تاریک ہے جو امام باقر کے نانا ہے۔ آپ کو دونوں کا پرسہ پیش کرتے ہیں، حسین کربلا میں حسین کے جسم اثر تیروں پر تھا، اور اے مولا محمد باقر آپ کے جد مادری کے تابوت پر ایسے تیر تھے کہ حسن کے تابوت پر تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ یا اللہ، بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ جنت البقیع کی سیڑھیوں سے جب اوپر جاتے ہیں ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جس پر بڑا سا ایک تالا لگا ہوا ہے، کوئی جا نہیں سکتا امام باقر علیہ السلام کی قبر پر۔ بس کیا ہوا، قبرہ فی قلوب من والہ، کہتے ہیں اہل بیت کی قبور تو ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں آباد ہیں، کوئی اسے مسمار نہیں کر سکتا چاہے ظاہری کیفیت کیسی بھی ہو۔ بس میں ختم کرنے لگا ہوں بات کو۔ امام محمد باقر کو زہر سے شہید کیا گیا اور مولا دنیا سے پردہ فرما گئے۔ امام کے شاگردوں نے جنازہ اٹھایا اور ان کے بابا اور ان کے نانا کے جوار میں دفن کر دیا گیا۔ بس جس کا وارث ہوتا ہے اس کا جنازہ اٹھ جایا کرتا ہے۔ ایک لاشا ہے کربلا میں جس کا بیٹا تو ہے لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ اور آخری جملہ یہ بھی عرض کرتا ہوں، امام محمد باقر کی قبر کو بلڈوز کیا گیا ہے نا، ان کی قبر کو پامال کیا گیا۔ 4 امام ایسے جن کی قبر کو مسمار کیا گیا، لیکن لاشا فقط ایک امام کا پامال ہوا ہے۔
یہ سن سکے آپ کے میں نے کیا کہا. یا حسین ابن علی, دل پر محرم دستک دے رہا ہے مولا. یا حسین کی صدا دل سے آ رہی ہے. کم کر یا حسین کہہ کر سینے پر ہاتھ مارنے کی توفیق نصیب ہو سکے. اپنے دلوں کو لے کر جانا کربلا, جنت البقیع دل پر ہاتھ مار کے کہنا یا حسین یا حسین. امام باقر کی قبر پامال ہوئی لیکن لاشا فقط حسین کا پامال ہوا. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے. ایک بہن دلہ زینبیہ سے دیکھتی رہی. ظالموں نے باپ کے لاشے کا یہ حال کیا کہ چھوٹی بچی سونے کے لیے پہنچی تو سینے پر کوئی جگہ نہ مل سکی. بابا میں اپنے سر کہاں رکھوں بابا, سینہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. سر سے پیر تک حسین کا لاشا چھلی چھلی ہو گیا. یا حسین ابن علی یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. نام امام محمد باقر پر یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا